خوش آمدید آپ کا اس شو میں خلیج سے دنیا تک، تباہی یا سلامتی۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے کہا کہ آج اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو پوری دنیا میں پرابلمز، پریشانی میں ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلامی کٹرواد کے خلاف ان کی گورنمنٹ ایک نیا قانون لائے گی۔ کیا کچھ سچائی ہے میکرون کے دعوے میں، یا میکرون اسلام اور مسلمانوں پر صرف اسی لیے حملہ کر رہے ہیں تاکہ فرانس کی عوام کا اصل مدعوں پر سے دھیان ہٹا سکے؟ آج اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جڑے ہیں الیاس شراف الدین، ایک داعی اسلام ہندوستان سے، جو اسلامی قانون اور جیو پالیٹکس میں مہارت رکھتے ہیں اور پیشے سے ایک IT کنسلٹنٹ ہے۔ الیاس شراف الدین کئی ڈیبیٹس بھی اٹینڈ کر چکے ہیں مختلف عنوانات پر، اور مساجد میں خطبے بھی دیتے ہیں۔ آپ کا استقبال ہے سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر فار ہیونگ می آن دی شو۔ مسٹر شراف الدین، میکرون کا یہ دعویٰ کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے آج جو پوری دنیا میں پرابلمس یعنی پریشانی میں ہے، آپ اس ایلیگیشن کو، اس حملے کو کیسا جواب دیتے ہیں؟ میں اس کا 2 پوائنٹس میں جواب دینا پسند کروں گا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام کرائسس میں نہیں ہے، دنیا کرائسس میں ہے، جرائم کے کرائسس میں، بھوکمری کے کرائسس میں، پاورٹی کے، غریبی کے کرائسس میں، انجسٹس کے کرائسس میں، جنگ و جدال کے کرائسس میں، ناانصافی اور ظلم کے کرائسس میں، اور اب پینڈیمک کے بعد ان ایمپلائمنٹ وغیرہ کے کرائسس میں۔ اسلام کرائسس میں نہیں ہے، دنیا کرائسس میں ہے، ہاتھوں سے لائی ہوئی بربادی کی وجہ سے۔ اسلام تو اس کا سلیوشن دیتا ہے، جو میرا سیکنڈ پوائنٹ ہے۔ دنیا کے تمام کرائسس کا سلیوشن الحمدللہ اسلام میں ہے، اور اسلام اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ آپ اس کو کراس چیک کریں، آپ اس کو ایگزامن کریں، آپ اس کو اچھے سے پرکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ قصص 28 سورہ آیت نمبر 49 میں، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے اگر اسلام سے بہتر، قرآن حدیث سے بہتر، اللہ کے قانون سے بہتر کچھ ہے تو لاؤ، ہم ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہ نہیں لا سکے 1400 سالوں سے زیادہ تک، قیامت تک نہیں لا سکتے۔ یہ اسلام الاؤ کرتا ہے، تو پتہ چلا اسلام کو انٹروسپیکٹ کر کر ہم دنیا کے کرائسس کا سلیوشن نکال سکتے ہیں۔ اسلام کرائسس میں نہیں ہے، اسلام سلیوشن بن کر آیا دنیا کے کرائسس کا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کیا پریکٹیکل سلیوشن حل دیتا ہے عورتوں کی حفاظت کے لیے دنیا بھر میں؟ عورتوں کی حفاظت کے بارے میں آپ دیکھیں گے، انڈیا سے لے کے امریکہ تک فیٹیسائڈ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بربادی لے کر آ رہا ہے دنیا میں۔ میرے ملک کے اندر 2 کروڑ سے زیادہ معصوم بچیوں کو، 20 ملین سے زیادہ معصوم بچیوں کو ماں کے پیٹ میں ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی یا ڈاکٹرز ختم کروا دیتے ہیں فیٹیسائڈ کے ذریعے، ایبارشن کے ذریعے، اور یہ چیز یہاں سے لے کے امریکہ تک کامن ہوتی جا رہی ہے، فیمیل فیٹیسائڈ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے خلاف زبردست حکم دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جان کے بدلے جان کا قانون، اگر آپ معصوم کی جان لیں گے تو آپ کی جان جائے گی۔ اور دوسری بات، اللہ اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہمیں بتاتے ہیں، کسی ایک لڑکی یا 2 لڑکیوں کی پرورش کر کے اچھی جگہ نکاح کر کے دیے، وہ بندے کے لیے جنت ہے اگر ایمان والا، عمل صالح والا ہے، شرک و بدعت حرام سے بچتا ہے۔ اور اگر جو بندہ لڑکیوں کی وجہ سے آزمایا گیا، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت ہے۔ تو لڑکیوں کو جنت کا ذریعہ بتا کر لڑکیوں کی جان کی حفاظت کا مرحلہ اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے۔ دوسری بات، لڑکوں کو حکم دیا جب باہر نکلے تو نظریں نیچی رکھے، کسی کی غیر عورت کو، بیٹی کو دیکھتے گھورتے نہ رہے، یہ گناہ ہے بڑا۔ تیسری بات، لڑکے لڑکیوں کو، مرد عورتوں کو الگ رکھا گیا اسلام میں، سیگریگیشن میں، تاکہ ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت ہو۔ اور ایک بات، لڑکی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا گیا، یا تو باپ کے انڈر میں، یا بھائی کے ساتھ، یا ہسبینڈ کے ساتھ، یا بیٹے کے ساتھ لڑکی کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کی گئی، عورتوں کی حفاظت کی گئی۔ اور ایک بات، اگر کوئی مرد لڑکی پر نظر ڈالے اور اس کی عزت کو لوٹے تو چوراہے پہ لا کے گردن اڑا دینے کا حکم اللہ نے دیا۔ اس سے عورتوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت ہے۔ آپ دیکھیں گے انڈیا سے لے کے امریکہ تک، یورپ تک یہ قانون پر عمل نہیں کیا جاتا، اسی لیے ریپس، گینگ ریپس، مرڈرز، بربادی چل رہی ہے عورتوں کی، لڑکیوں کی، جہاں پر گلی گلی ماری جا رہی ہیں۔ اور عرب ملکوں میں، خاص طور پہ سعودی عرب کے اندر اسلامی قانون فالو کیا جاتا، اسی لیے الحمدللہ کسی کی ہمت نہیں ہے غیر عورت پر نظر ڈالے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے اسلام کی برکت سے، عورتیں سب سے زیادہ محفوظ اسلامک لا کے انڈر میں سعودی عرب جیسے ملکوں میں۔ مسٹر شراف الدین، اسلام میں اکانومی کو پھر سے ریوائیو، پھر سے اوپر لے کے جانے کے لیے کیا سلیوشنز ہیں؟
اسلام اکانومی کے لیے بہترین سلیوشنز پرووائڈ کرتا ہے. سب سے پہلے سود کو حرام کرتا ہے. جو خون چوس چوس کر لوگوں کو برباد کرنے والے انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ اور اکانومی کو اسلام ختم کر کر زکوٰۃ بیسڈ اور نان انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ لے کر آتا ہے. آپ جو سودی نظام چلا رہے ہیں جس سے امیر امیر ہوتا جا رہا ہے, غریب غریب ہوتا جا رہا ہے, بھوک مری, غریبی, ان امپلائمنٹ, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. 40 کروڑ سے زیادہ ہندوستانی خود پچھلے چند مہینوں میں پینڈیمک کے حالات میں اور اس سے پہلے کی بربادی کی وجہ سے غریبی کے نچلی سطح پر آ گئے ہیں. یہ حالات ہو رہے ہیں دنیا کے, وجہ ہے انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ اکانومک سسٹم, سودی نظام بینکنگ کا اور سودی معاشی نظام. اس کو ختم کرتا ہے اسلام اور لے کر آتا ہے نفع اور نقصان دونوں میں شامل رہیں گے. یہ ہے نان انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ, بلا سودی بینکنگ, بلا سودی معاشی نظام اسلام دیتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم شامل رہیں گے نفع میں بھی اور نقصان میں بھی, اچھے دنوں میں بھی اور برے دنوں میں بھی ہم مل کر رہیں گے. یہ والا کانسیپٹ جو ہے الحمدللہ اکانومی کو فروغ دیتا ہے, سب کا فائدہ چلتا ہے. حالات نقصان کے بھی ہوئے سب مل کر وزن اٹھاتے ہیں اور چیز کو سنبھالتے ہیں. جبکہ انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ میں ایسا نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے بینکس پورے گر رہے ہیں, بند ہو رہے ہیں, اربوں کھربوں ڈالر کا, ریال کا اور روپیہ کا نقصان ہو رہا ہے. دنیا کی گورنمنٹس اسٹیمولس پیکیج دے رہی ہے پینڈیمک کے دنوں میں, امریکہ سے لے کے انڈیا تک, پھر بھی اکانومی ریوائیو نہیں ہو رہی. وجہ یہ ہے اس کی کہ ہمارے پاس کہیں پر اسلامک بینکنگ نہیں ہے, بلا سودی نظام نہیں ہے, سودی نظام ہے. ساتھ میں اسلام زکوٰۃ کا سسٹم دیتا ہے, امیروں سے لی جائے گی, غریبوں کو دی جائے گی اور غریبی دور کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. ایک سروے کے مطابق اگر ہندوستان میں زکوٰۃ کا نظام آ جائے 10 سے 12 سالوں کے اندر الحمدللہ ہندوستان کی غریبی ختم ہو سکتی ہے. ایک سروے کے مطابق 3% امریکن جو امیر ہے اگر زکوٰۃ دے دے, افریقہ کی غریبی 7 سالوں میں ختم ہو سکتی ہے. تو یہ ایک نظام لے کر آیا ہے اسلام غریبی ختم کرنے کے لیے, بھوکمری ختم کرنے کے لیے. اللہ اس کے نبی نے کئی بہترین احکام دیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جنتی جہنمی سے پوچھیں گے کیا بات کہ اللہ نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ جہنمی جواب دیں گے ہم وقت پر نماز نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نماز قائم کرو, وقت پر نماز ادا کرو اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور سلامتی سے جنت میں چلے جاؤ. ایک کھجور کا ٹکڑا کیوں نہ ہو اللہ کی راہ میں دے کر تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. غریبی ختم کرنے کا اتنا بہترین سلیوشن آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کی راہ میں کھلا کر حلال چیزیں جنت جا سکتے ہیں, جہنم سے بچ سکتے ہیں. یہ والا سلیوشن اسلام غریبی ختم کرنے کے لیے اور معاش کو ریوائیو کرنے کے لیے دیتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں مہاجروں کے, ریفیوجی کے کرائسس آئے ہوئے ہیں, تو اسلام اس کا حل سلیوشن کیسے دیتا ہے؟ اسلام سلیوشن دیتا ہے مہاجرین کے بارے میں سب سے پہلے کہ جنگ بلا وجہ کے نہ کی جائے. جنگ و جدال بربادی لاتے ہیں, تباہی لاتے ہیں. 9/11 کے بعد آپ دیکھیں گے 2001 کے بعد ایسی بربادی ویسٹرن کنٹریز لے کر آئے, امریکہ, یورپ, رشیا, عراق پر, افغانستان پر, سیریا پر, لیبیا پر وغیرہ وغیرہ. لاکھوں ریفیوجیز نکل کر دوسرے ملکوں کو جانا پڑا, لاکھوں معصوم مرد, عورتیں, بچے مارے گئے. کیوں؟ یہ کرائسس لے کر آئے ویسٹرن نیشنز. جنگ نہ کی جائے, جنگ نہ کی جائے, بلا وجہ کے جنگ و جدال کر کر بربادی نہ لائی جائے اور خالی اپنے ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, اپنی انا کی تسکین کے لیے جو جنگیں کی جا رہی ہے اس سے ریفیوجی کرائسس آ رہے ہیں. دوسرا, ریفیوجی کرائسس کو حل کرنے کے لیے تمام ممالک جہاں ریفیوجیز جا رہے ہیں ان کو چاہیے دل بڑا کر کر ریفیوجیز کو ویلکم کرے, ان کو رکھے, ان کا خیال رکھے اور ان کو پھر سے پنپنے کا موقع دے اور واپس پھر ان کے ملک میں سیٹل کروائیں. جنگوں کو بند کروا کر, جنگیں بند ہونی چاہیے. ریفیوجی کرائسس سے دنیا میں بربادی آتی ہے. آپ دیکھیں ریفیوجیز پانی میں ڈوب کر مر رہے ہیں, سمندروں میں مر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر مرد, عورت, معصوم بچے کی زندگی اہم ہے, ویلکم کی جانی چاہیے اور اس کا خیال رکھا جانا چاہیے اور جنگ و جدال بند ہونا چاہیے. مسٹر شراف الدین, آپ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا بھر میں جو آتنکواد یا کٹرواد پھیلا ہوا ہے اس پر اسلام کیسا سلیوشن حل پیش کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء 4 سورہ آیت نمبر 135, تم انصاف سے کام لو, چاہے تمہارے باپ اور بھائی کے خلاف کیوں نہ ہو, انصاف سے کام لو. انصاف رہے گا امن و سلامتی رہے گی, ظلم رہے گا دہشت گردی, آتنکوادی, ٹیررزم رہے گا. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے یہ. تو انصاف لے کر آئیں, چاہے عبداللہ غلطی کرے,
रमेश करे, डेविड करे, सतपाल सिंह करे, सबको सजा दीजिए एक जैसी। लेकिन होता यूं है कि अब्दुल्ला से कुछ गलती होती है या गुनाह करते हैं, इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक दहशतगर्दी बोलकर दुनिया चिल्लाती है, इस्लामिस्ट टेरर, इस्लामिस्ट आतंकवाद बोलकर दुनिया पुकारती है। लेकिन जब रमेश या डेविड या सतपाल सिंह वही गुनाह करते हैं तो कुछ और नाम दे दिया जाता है। गनमैन ने ऐसा किया, एक बच्चे ने वैसा कर दिया, एक शख्स ने ऐसा कर दिया। जब हिंदुइज्म आतंकवाद, यहूदियत आतंकवाद, ईसाई आतंकवाद कोई भी नहीं पुकारता, कम्युनिस्ट टेररिस्ट कोई नहीं बोलता। तो वक्त आ गया, इंसाफ से काम लीजिए। गलती चाहे अब्दुल्ला करे, रमेश करे, डेविड करे, सतपाल सिंह करे, सबको बराबर की सजा हो। और वो गुनाह पर अगर सजा बराबर दी जाएगी, इंसाफ रहेगा सोसाइटी में, यकीनन तमाम किस्म की बर्बादियों से इंशाअल्लाह मुल्क बचेगा, दुनिया बचेगी, आतंकवाद, टेररिज्म, दहशतगर्दी ख़त्म होगी अगर इंसाफ रहेगा। ये थे इलियास शराफुद्दीन। शुक्रिया मिस्टर शराफुद्दीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइंदा भी हम कई उन्वानात पर खलीज से दुनिया तक तबाही या सलामती में शोज़ करते रहेंगे।